اپنے خطیب آل محمد جناب سید امین نواز شاہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ سلوہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات اللہم صلی محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا اور اہل بیت کو پاک رکھا جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو ایک حکیم ہے جس کا نام ہے خالد علوی، اس نے ایک رسالہ لکھا، اس میں لکھتا ہے کہ اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دو روٹیاں پکا لے ہیں اور ایک روٹی پر اصلی شہد لگا دیں اور ایک روٹی پر نقلی شہد لگا دیں، اور دونوں روٹیاں کتے کے آگے ڈال دیں، کتلا اصلی شہد والی روٹی کو منہ نہیں لگائے گا اور نقلی شہد والی روٹی کو اٹھا لے گا۔ اس کی وجہ پھر اس نے ایک روایت بیان کی، کہتا ہے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام شہد کی مکھیوں پر سوال کیا کہ تم مختلف پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہو، اللہ اس میں مٹھاس بھی پیدا کرتا ہے اور شفا بھی پیدا کرتا ہے، تو مکھیوں نے مل کر جواب دیا یا رسول اللہ، جب ہم مختلف پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہے، جب ہم بیٹھتی ہے تو مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر ضرور بڑھتی ہے۔ مرتبہ ایک شیخ عبداللہ بن عمر کے پاس
اگر کہتا ہے عبداللہ بن عمر تیری نگاہ میں اصحاب رسول میں سے افضل ترین اصحابی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتا ہے صدیق اکبر ثم عمر ثم عثمان ثم عبد الرحمن بن عوف۔ جیسے ہی عبداللہ نے چوتھے مقام پر عبد الرحمن کا نام لیا تو شاعر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے عبداللہ بن عمر اینا علی ابن ابی طالب کہ تم نے چوتھے مقام پر بھی علی کا نام نہیں لیا۔ عبداللہ بن عمر کہتا ہو شاعر تم نے مجھے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے میں پوچھا ہے؟ اور جاہل شاعر تم نے مجھے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے، علی تو اہل بیت میں شامل ہے۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جڑے میں ہوں آپ دا کہ جڑے بار جوان بیٹھے ہیں وہ آ جائیں تے بزرگ کو میں بیٹھے رہوں، مہربانی کریں اور میں نہ چاہوں کہ کڑا کڑا جوان بیٹھے آ جاؤ گیا شاباش مولا کو آباد رکھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور کسی نہ اٹھتے کہ دعا کوئی میں تمہیں دینا، یہی وجہ ہے کہ دعا لینی بڑی مشکل ہے۔ آپ اٹھ کے آگے میں نے دعا دے دی، مولا آپ کو شیعہ تندرستی دے دے۔ تو میرے محترم علی کی طہارت قرآن سے ثابت ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور علی کی طہارت ثابت، اور یہاں میں ایک علی کی طہارت کی عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ طہارت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ مالک کہے کہ یہ چیز پاک ہے تو طہارت ثابت۔ اور میں نے 15 سال ہو گئے میرے پتہ ہے جب میں پڑھتا ہوں پہلے پڑھ دیتے ہو۔ بڑی مہربانی، یہ تھوڑا پیار ہے میرے نال کہ میں نے چھوڑتے ہو 15 سالوں سے۔ اچھا پہلا طریقہ کہ مالک کہے کہ یہ چیز پاک ہے، یہ میرا رومال ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے۔ اگر پوچھے تو میں کہوں یہ پاک ہے تو آپ پاک سمجھیں گے۔ اور دوسرا طریقہ جو عادل عالم گواہی دے کہ یہ چیز پاک ہے تو طہارت ثابت، جھوٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، یعنی عادل سچا ہو، کبھی اس سے منہ سے جھوٹ نہ سنا ہو، وہ کہے کہ چیزیں پاک ہے تو طہارت ثابت۔ تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مثلا یہ میرا رومال نجس ہو جاتا ہے، میں اسے آب کلیل سے، کلیل کیسے کلیل ہے؟ گھڑے کا پانی کلیل ہے، لوٹے کا پانی کلیل ہے، نہر کا پانی کلیل نہیں، نہ کھال کا پانی کلیل ہے۔ کلیل وہ ہے جو برتن میں اگر تھوڑا ہو۔ اچھا آب کلیل سے ایک مرتبہ میں نے پانی ڈالا، پھر اسے نچوڑ دیا، پھر دوسری بار مرتبہ پانی ڈالا پھر نچوڑ دیا، تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالا پھر میں نے نچوڑ دیا، تو طہارت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو طہارت ثابت ہے نا۔ طہارت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے، مالک کہے، دوسرا طریقہ جو عادل عالم گواہی دے، تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو میرے مولا علی کی طہارت تینوں طریقوں سے ثابت ہے۔ علی کے مالک نے
اچھا مولا علی ہے اللہ کے گھر میں 3 دن بھی کعبہ میں رہی. کیا بی بی پانی لے کر گئی تھی؟ کھانا لے کر گئی تھی؟ نہیں. جب اللہ کے رسول کعبہ میں آئے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چچی اماں اسے غسل دے. پہلے غسل دے پھر میں اٹھاؤں گا. آج کی عورت ایک مسجد میں چھوٹا سا بچہ پیدا کر کے دکھائے کافر کافر کر کے مسجد سے نکالے گے. ایسا ہی ہے نا. مسجد کو غسل دیں گے تو مسجد نجس ہو گئی ہے. اب یہاں اللہ کا گھر رسول ہے تو بیوی پہلے غسل دے چکی تھی نہیں. اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ پہلے غسل کا پھر اٹھو گا. نہیں. جیسے ہی بیوی نے اٹھا کر دیا رسول نے فوراً لے لیا. اور کوئی بندہ عالم چھوٹی روایت دکھا لے کہ رسول کو غسل دینے کے بعد علی نے غسل مصبیہ کیا. پھر کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ پاک ہے, یہ طاہر ہے, یہ پاک کرنے والے ہیں, کیونکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. تو میرے محترم غسل رسول کو شرط ایسے دیا علی نے کہ ہم تک سنت پہنچے اور یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں. مولا آپ کو سلامت. اچھا بھائی نجاست وہاں ہوتی ہے جہاں پدیش ہو, اور محمد والے محمد کے ہاں پدیش نہیں نلول ہے, ظہور ہے. چونکہ پیغمبر نے فرمایا القرآن علی والقرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر قرآن بھی تھا, علی بھی تھا, قرآن بھی ہے, علی بھی ہے, قرآن بھی سید, علی بھی سید, قرآن بھی ہادی, علی بھی ہادی, قرآن بھی رہبر, علی بھی رہبر, قرآن بھی نور, علی بھی نور, قرآن بھی صادق, علی بھی صادق, قرآن بھی اللہ کی طرف سے, علی بھی اللہ کی طرف سے, قرآن مصطفیٰ کے پاس آیا, علی بھی مصطفیٰ کے پاس آیا. قرآن کا پڑھنے والا, علی کا ذکر عبادت, قرآن کی طرف دیکھنے والا, علی کے چہرے کی زیارت کرنے والا. القرآن ما علی ہے, علی والقرآن, قرآن علی ہے, علی قرآن ہے. تو پھر قرآن بھی نازل ہوا, علی بھی مجھے ایک بات یاد آتی. کھینچی والے پیران کی مجلس سے تقریباً آج سے میرا شاید دوسرا محرم تھا. بھاولپور کا ایک عالم یہاں آیا, اس نے مجلس پڑھی 20 محرم. وہ میرا واقف نکل آیا, کہتے شاہ جی چلے اپنے چک جا کے رات میں باہر ہوں گا, سویرے میں چلا جاؤں گا. اس نے موسم بھی تھا اور 2-4 بندے تھے. اس نے ایک بات سنائی, کہتا میں باہر لے مجلس محرم پڑھنے گیا. اگر جب میں وہاں گیا تو جب مجلس کا ٹائم ہوتا تو میں امام باقی کے دروازے میں اپنی جوتی اتارتا. ایک ہندو میری جوتی اٹھاتا, اٹھا کے بغل میں دیتا. جیسے جیسے میں ممبر پر آتا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آتا. جب میں ممبر پر بیٹھتا تو وہ جوتی ممبر کے ساتھ رکھ دیتا. جب میں مجلس پڑھ لیتا تو وہ پھر اس وقت جوتی اٹھاتا اور امام بارگاہ کے درگیر پر لے جاتا. اچھا اس نے مجھے دعوت کی کہ میری دعوت قبول کر. تو میں دل میں یہ کہا کہ یہ ہندو ہے, میں اس کی دعوت کیا قبول کروں.
وہ 2-3 دن کہتا رہا، آخر اس نے کہہ دیا اس لیے تو نہیں آتا میں ہندو ہوں، اور تجھے کیا پتا میں تجھے مطلب خشک نہ سمجھتا، خشک دعوت کرتا۔ مجھے شرمساری ہوئی، میں اس کے گھر میں گیا، وہ اپنے گھر آیا، بڑی بہترین محل تھا، اس نے کیا کیا ایک پتلی اٹھائی، اس کا شگن کیا اپنے ماتھے پر، اس نے وہ سندور لگایا۔ اچھا میں نے اسے کہا کہ اے جو بنا تھا کہ یہ پتلی آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ جب میں نے کہا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، میں نے کہا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، مجھے کہتے ہیں میں 1000 میرا نوکر ہے یہاں، یہ اس عالم کی منہ سے گل ہے، بات ہے 1000 نوکر ہے، اگر میں تیری جوتی اٹھا کے منبر پر لے جاتا ہوں، منبر سے گیٹ پر لاتا ہوں، تو میں تجھے حسین کا میراثی سمجھتا ہوں۔ حسین کا میراثی سمجھ کر میں تیری جوتی اٹھاتا ہوں، یہ نہ سمجھ میں مسلمان ہوں تیری جوتی اتارتا ہوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے، اس ہندو نے کہا کہ تم نے اپنے ہی رسول کے نواز کو بدل کیا، پھر ہمیں کہتے ہو کلمہ پڑھو۔ تو میرے محترم اگر حسین کو مانا ہے تو ہندو بھی مان گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہاں میں آپ کو 4 جملے مولا کی شجاعت کے سناتا ہے آپ کا موڈ؟ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، پوچھیدہ تا قیامت زندہ رکھے۔ حضرت خضر بھی عمر ہوئے تھے، 40 دن گزر گئے، 39 دن خیبر فتح نہ ہوا، اللہ کے رسول پریشان ہوئے، خالق کی آواز دی میرے رسول پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے بنے ہوئے مشکل کشا کو پکارو۔ اب سب جانتے ہیں کہ رسول نے کیسے پکارا، کہا نادے علی جن مہدر العجائب۔ جناب کمر کہتے ہیں میں اور مولا کے ساتھ مسجد میں تھا، جب پیغمبر نے پکارا تو میرے مولا کا ایک قدم مسجد کے دروازے کے باہر تھا، ایک اندر تھا۔ جب اللہ کے رسول نے آواز دی تو میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول گھبرائے نہیں، میں ابھی آ رہا۔ جناب کمبر کہتے ہیں میں نے گھوڑا پیش کیا، مولا گھوڑے پر سوار ہو گئے، میں نے آپ کی مولا مجھے بھی خیبر لے کر جائے۔ مولا کہتے کمبر گھوڑے پر ڈالی ہوئی جن کی رکابیں پکڑ میں تمہیں خیبر میں پہنچا دوں گا۔ جناب کمبر عرض کرتے مولا 50 میل کا سفر لٹے کر میرا تو جنازہ نکل جائے گا۔ مولا فرماتے کمبر تو رکابیں پکڑ 1 سے لے کر 10 تک گن، اگر خیبر نہ آیا تو میں علی اور ولایت کا دعویٰ بھی چھوڑ دوں گا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ تو 10 تک گن۔ سلیمان پیغمبر نبی اس کا خلیفہ آج سے پیغمبر کیا، جب اس نے کہا کہ بلقیس کا تخت لے کر آؤ، کسی نے کہا کچھ دے، کسی نے کچھ دے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بھئی 10 تک گننا زیادہ ٹائم ہے یا پلک جھپکنا؟ جھپکنا یہ تھوڑا ٹائم ہے نا، اگر 10 تک گنے تو جلدی بھی کرے پھر بھی تو 2 سیکنڈ لگ جائے گے، کہ پلک جھپکے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اس کے بعد دھات جیسے ایک چڑیا
روایت، ایک روایت میں علی مدینہ میں تھے، نعت علی پڑھ کر یہ سمجھ جائے کہ جو یہ روایت مدینے والی یہ صحیح ہے، کیونکہ نعت علی اس وقت نازل ہوئی تھی نا خیبر میں، تو ایک روایت میں علی وہاں موجود تھے لیکن آنکھوں میں تکلیف تھی، تو جو ہو عین اللہ، جیڑی آنکھ عین اللہ ہو اس میں درد کہاں سے؟ اچھا دوسری روایت خیبر کا دروازہ نہیں کھلتا، اچھا مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ جو نہیں کھلتی، یا رسول اللہ ارشاد کیجئے وہی لہبے دے جو مجھے چسا کر پروان چڑھا ہے، یا رسول اللہ وہ میری آنکھوں پر لگا دے، میں وعدہ کرتی ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری آنکھ کھلے گی ادھر خیبر کا دروازہ آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے ابو طالب کا بیٹا ہی نہ کہے۔ سلوات پڑھے محمد اب مولا اللہ کے رسول نے اللہ اٹھایا، اللہ بنایا، خیمے میں دیا، مجمع عام میں ہم علم بناتے ہیں، امام بارگاہ میں لے جاتے ہیں، مجمع عام میں یہ ہم سنت رسول کرتے ہیں۔ اب علی کو علم دیا اور اللہ کے مولا جشن نبوت پر بوسہ دے کر دربار عرض کرتے یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کب تک لڑوں؟ یہ نہیں کہا جو کل گئے تھے، جو پرسوں گئے تھے وہ واپس کیوں ہے، نہیں، اگر ایسے کہے تو اطاعت رسول میں فرق آ جائے گا۔ کب تک لڑوں؟ پیغمبر نے کہا جب تک خیبر فتح نہ۔ علی بات کرتے یا رسول اللہ سمجھے خیبر فتح ہو گیا، اب انتظار کرے۔ علی خیبر کے میدان میں آئے، اللہ اٹھایا، پتھر میں گاڑا، جب پتھر میں گاڑا اللہ گاڑنے کی آواز قلعہ قموس پر پہنچی، عمر حق عادت کے مطابق باری کو کھولا، پھر بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ پہلے بند کرتا تھا جب کھولتا تھا تو میدان صاف ہوتا تھا، پہلے بھی جو بھی جاتے ہیں وہ بڑا مارتا، باری بند کر دیتا، جب پھر کھولتا دیکھتا تو میدان صاف ہوتا۔ اب اس نے باری کھولی، کیا دیکھا کہ علی وہاں قائم ہے، دیکھ کر کہتا ارے جاتا ہے جاؤں، علی فرماتے ہیں جو تو سمجھ میں رہا ہے میں وہ نہیں، آج آ دو ہاتھ کر لے، روز کا جھگڑا ختم کرے۔ ایک سپاہی کھڑا تھا، آگے بڑھا، دیکھ کر کہتا ہے یا علی یہ علم پتھر میں آپ نے گاڑا ہے؟ علی فرماتے ہاں، کہتے ہیں اس میں تو لوہے کی کیل بھی نہیں گڑ سکتی۔ علی فرماتے کوئی عام ہاتھ نہیں، انہی ہاتھوں کو ید اللہ کہتے ہیں۔ اب مرحب نجومی سے کہتے تھے آج میرا ستارہ دے، آج میری زندگی دے۔ نجومی کہتا ہے آج آ گیا وہ عاشق کا الکفار ہے، آج تیری موت آ گئی، اپنا بندوبست کر لے۔ بس یہ میں تقریر مجھے چھڑ دیتی ہے کیونکہ ٹائم میں کرنا سی پورا اپنا تے میرے کو ہے نہیں تقریباً 10 منٹ ہے نہیں، پرسوں اگر نہ ہوئے نہیں بابا جی آ رہے ہیں۔ اچھا سلوات پڑھے محمد وآل سلوات پڑھے محمد وآل محمد کی دعوت۔ پھر بھی
انہوں نے پوچھا جو میں کتنے پھیرتا تھا دسو میں کتنے جومی بھی دس گیا بڑا اپنا بندہ پاس کر لے مرحب نے حوصلے سے کام لیا ایک ایک آتا گیا اور واصل جہنم ہوتا گیا حارث مرحب کا بھائی یہ ٹہلتا ہوا میدان میں آیا علی نے جس کے لیے میں نے محنت کی جس حملے کے لیے یہ ٹہلتا ہوا آیا مولا نے ایک ہی بار میں اسے واصل جہنم دیا جب حارث مر گیا مرحب کا بھائی تھا مرحب کو بہت پوچھا ہوا رنج سے پڑھتا ہوا میدان میں آیا اب میدان کی حالت کیا تھی ادھر مرحب تھا جو حارث کا بھائی تھا ادھر علی تھا جو محمد کا بھائی تھا حارث کو یہ دکھ تھا علی میں میرے بھائی کی گردن کیوں اڑی علی کو یہ درد تھا مرحب میں میرے نبی کی فوجیں اتنے دن کیوں ہو گئی مرحب کو تو خاندانی تھا علی کو درد ایمانی تھا مرحب کے پیچھے لشکر کی صدائی تھی علی کے پیچھے محمد کی دعائی تھی مرحب کے جسم میں غرور تھا علی کے جسم میں سرور تھا محل میدان میں آنے کے لیے مجبور تھا علی مقابلے کے لیے معلوم تھا مرحب کا مد مقابل ہمیشہ مفروض یا مقتول ہوتا تھا علی کا مد مقابل ہمیشہ جہنم رسید ہوتا تھا اسی وجہ سے مرحب کی طرح بلا کی تقدیر تھی علی کی شرفتا اللہ کی تقدیر تھی مرحب کی شکل بڑی ڈرونی تھی علی کی صورت بڑی مجموعی تھی مرحب لوگوں کی طویل تھی علی کے دل میں فتح کی نوید تھی مرحب کا انعام تھا قد آل مرد انی خیبر کی زمین کو علم ہونا چاہیے میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب تھا علی کا جواب تھا الذی سمتنی ام حیدر مرحب تجھے بھی علم ہونا چاہیے میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر سے پڑھتا ہوا آگے بڑھا اس نے مولا پر وار کیا مولا نے اس کے وار کو رد کیا اب جو مولا نے وار کیا سر سے سینے تک دو ٹکڑے کر دیے مرحب کی موت نے کفار کو ہلا دیا مرحب کی موت کے بعد انتر ربی اجازت جیسے پہلوان علی کے مقابلے میں آنے لگے ادھر صحب ایمان ابو ذر کمر خوشبو کے طبل بجانے لگے ادھر علی اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرانے لگے دشمنوں کو قتل کرنے لگے ادھر رسول سجدہ شکر کے لیے اپنی زمین جھکانے لگے ادھر علی نے کہا اللہ اکبر ادھر رسول نے کہا سبحان ربی الاعلی کھالنے کی آوازیں اے میرے رسول اگر میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہے جو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے وسیع تیرا ہے ولی میرا ہے آیا میرے گھر میں پلا تیری گود میں علی میرا کھانا ذات بھی ہے اور تیرا داماد بھی ہے فرشتوں کی محفل میں جبرائیل مجد کر کہتے ہیں میرا سردار بڑی مہربانی مولا کو سلامت رکھے محرم کا یہ وہ مہینہ ہے کہ کئی بہنیں اپنے بھائیوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا کئی جوان گرم ریت پر تڑپتے رہے ازاداروں تاریخ میں 4 بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھائی کے فراق میں اتنا روئی کہ گھر کے گھر دیوار بھی ساتھ رونے لگے ہزاروں تاریخ میں پہلی بہن اپنی بھائی
بھائی کے فراق میں 40 سال روتی رہی. آخر 40 سال کے بعد اس کو بھائی مل گیا کہ جناب یوسف کی بہن تھی. ازاداروں طریق کی دوسری بہن 13 سال روتی رہی. آخر سغرا کو کہنا پڑا اے اکبر اس وقت آؤ گے جب سغرا اس دنیا سے چلی جائے گی. ازاداروں طریق کی تیسری بہن اپنی بھائی کی محبت میں تڑپتی رہی. اگر محبت نے جوش مارا کنیز کو ساتھ لیا, اونٹ پر سوار ہوئی, دشوار راہوں سے گزرتے ہوئے, پہاڑیوں کے راستے سے گزرتے ہوئے